مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 کر کے بکس لکھی ہے، اور اس بکس کے اندر سب سے پہلے جو لکھا ہے شخص وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھا ہے. وہ تو پیور جو ہے نان مسلم ہے، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی رہنما کے طور پر تو دیکھا ہی نہیں، بلکہ ایک پرسن کے طور پر دیکھا، عام پرسن کے طور پر. اور اس میں سب سے پہلے وہ ان کو ذکر کرتا ہے کہ سب سے سچے اور سب سے زیادہ سکسیسفل اگر کوئی پرسن ہے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. صاحب اگر کوئی بات لوجیکل ہوگی تو پھر وہ تو ماننی پڑے گی، اگر کوئی بندہ نہیں بھی مانے گا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، بات لوجیکل ہونی چاہیے. یعنی پورا جو ہمارا دار و مدار ہے وہ لوجک کے اوپر ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک انسان بندر بن سکتا ہے یا ایک بندر سے انسان ہو سکتا ہے، لوجک کیا کہہ رہی ہے آپ کی، تو پھر لوجک والا اسٹینڈرڈ ہر جگہ اپلائی کریں گے نا. ہم اس کو چھوڑ کیوں دیں گے؟ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے ایک انسان سے، یہ نہیں ثابت کر سکتے ہو کہ میں اسی کا بیٹا ہوں. یہ کیسے لوجک سے ثابت کرو گے؟ ہم تو یہ بھی لوجک لگا سکتے ہیں کہ بھائی کسی سے آواز مل رہی ہے، کسی سے شکل مل رہی ہے، تو لوجک تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس سے بھی مل سکتے ہیں آپ. جی بھائی اوپر ہیں آپ عادل صاحب. جی بھائی اوپر ہیں، بولیے السلام آپ. علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے، کبھی کبھی الحمدللہ ویسے تو میں مسلمان ہوں، لیکن جی کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کیوں مطلب اسلام کو حق مانوں. جو باتیں اسلام کے ماننے والے کہتے ہیں وہی باتیں دوسرے دھرم کے ماننے والے بھی اسی طرح سمجھتے ہیں. جیسے اسلام یہ کہتا ہے کہ مرنے جیسے کے مفتی صاحب بعد ایک زندگی ہوگی، جس زندگی کے اندر خدا جو ہے وہ انصاف کرے گا. تو یہ بات کون کہتا ہے؟ اب اس میں بھی مفتی صاحب یہ بھی ایک مطلب ایک تھیوری ہے، اس کا بھی کوئی ایسا کوئی ایویڈینس نہیں ہے. اوکے تو ٹھیک ہے، چلیے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں ہم. کسی بھی چیز کے ایویڈنس کا کیا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے؟ یعنی آپ اپنے دماغ سے بتائیے کہ کسی بھی چیز کا کیا ایویڈنس ہونا چاہیے تو آپ مانیں گے. ایویڈینس یہی ہوتا ہے یا تو بندے نے خود اس کا تجربہ کیا ہو، دیکھا ہو، یا پھر کسی ٹرسٹڈ سورس سے اس کا پتہ چلا ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امپیریکل ایویڈنس جو ہے وہ ریلائبل ہوتا ہے. امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے، یعنی اگر اس کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے اس کو نہیں دیکھا گیا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، رائٹ؟ جی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ ہم نے اپنی پیدائش کو دیکھا، یعنی ہم اپنے فادر کے بیٹے ہیں، تو اس کو کیسے ثابت کریں گے ہم؟ اس میں مفتی صاحب میں نے کہا کہ جیسے اب یہ تو نیچرل چیز ہے کہ آدمی نہیں، پیدا یہ ہوا ہے والا تو اپنے گھر. یہاں فارمولا اپلائی کرتے ہیں ہم. کیا دیکھا ہے مطلب کیا کسی انسان نے اپنے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ مفتی صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدمی کا خود کا تجربہ بھی ایویڈنس ہوتا ہے، اور اگر کوئی ٹرسٹڈ سورس ہو تو وہ بھی ایویڈنس ہوتا ہے، ٹھیک جیسے بندہ کسی گھر میں پیدا ہوا. اوکے، تو ٹرسٹڈ سورس بھی جو ہے وہ ایویڈنس ہوتا ہے، رائٹ؟ تو آپ جی کیا سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کی جماعت ہے وہ ٹرسٹڈ جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ مذہبی تعلیمات سے دیکھوں گا تو مفتی صاحب وہ بالکل ٹرسٹڈ ہیں، لیکن اگر میں ایک اور رول دیکھوں تو پھر وہ مذہب کے اندر داخل ہو کے مجھے ماننا پڑے گا. باقی اگر میں باہر سے دیکھوں تو پھر وہ چلیے باہر سے ایویڈنس نہیں لگتا. آبجیکشن کر دیجیے. چلیے باہر سے آبجیکشن کر دیجیے. کسی بھی آدمی کے ٹرسٹڈ ہونے کے لیے کیا پیرامیٹر؟ اس لیے میں نے سوال کیا آپ سے، پھر آپ نے کہا کہ ٹرسٹڈ سورس. تو اب سوال یہ ہوگا کہ واٹ از دا ٹرسٹڈ سورس؟ اس کو ڈیفائن کریں آپ. ٹرسٹڈ سورس یہی ہو سکتا ہے مفتی صاحب کہ جیسے ایک تو لوجیکل ہونا چاہیے. جیسے میں یہی ایگزامپل لے لیتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کسی گھر میں پیدا ہوا تو اگر اس کے ماں باپ کہہ رہے یا دوسرے لوگ کہہ رہے کہ تو فلاں آدمی کا بیٹا ہے، تو یہ لوجیکل چیز ہے. کوئی نہ کوئی اس کا باپ ہوگا، اور لوگ بھی کہہ رہے وہ اپنے گھر میں بھی ہے. تو اس طرح کی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرسٹڈ سورس کا یہ ڈیفینیشن ہوگی ٹرسٹڈ سورس کی آپ کی. جی یعنی اگر کوئی شخص کسی کو کہہ دے تو وہ آپ مان لیں گے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ مان لیجیے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی ہے. اور لوجیکلی بھی یہی ہے کہ پاسبل بھی یہی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے، اور لوجیکلی بھی یہی ہے. تو اب یہاں کیوں نہیں ماننا ہے اس کو؟ یہ مفتی صاحب یہ لوجیکل نہیں لگتا مثال نا دیتا کہ ہوں میں. ایک عام انسان ہے، جی ایک عام انسان ہے اور ایک نبی ایک پیغمبر ہے. تو دونوں کے سچا ہونے میں فرق ہے کہ نہیں؟ جی مفتی صاحب مذہبی تعلیم کے اعتبار سے بالکل فرق ہے. ٹھیک ہے، چلیے مذہبی تعلیم کے اعتبار سے ہٹا دیجیے. اگر مذہبی تعلیم نہ ہو تو کیا نبی کے پھر جھوٹا ہونے میں کوئی آپ کو آبجیکشن ہے؟ مطلب آپ کو یہ شک ہے کہ نبی جھوٹے ہیں یا سچے ہیں اس میں؟ مفتی صاحب ایسے تو اگر کوئی غیر مذہبی آدمی ہوگا یا دوسرے مذہب کا ہوگا تو وہ تو کیوں مانے گا، اس کے لیے تو برابر ہے سر. تو وہی سوال ہو گیا نا کہ ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ مان لیجیے کہ آپ غیر مذہبی ہو، آپ مسلمان نہیں ہو، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی پر آبجیکشن کریں آپ. یعنی کسی بھی شخص کے اوپر ہم آبجیکشن کر سکتے ہیں. آپ یہ مت دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی رہنما ہے. آپ اس طرح سے دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرسن ہے، اور ایک پرسن ہونے کے ناطے کیا آبجیکشن بن سکتا ہے؟ وہ آبجیکشن کریں سچائی پر. کسی بھی آدمی کی سچائی پر، کسی بھی آدمی کی اس صداقت کے اوپر اگر آبجیکشن کرنا ہے تو ہٹا دیں. ان کو مذہبی رہنما نہ دیکھیں، مذہبی رہنما کے علاوہ دیکھ کر بتائیں. مجھے ایسا لگتا ہے مفتی صاحب، میں ٹو بی اونسٹ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تمام مذاہب ہیں، چاہے وہ اسلام ہو یا اور مذاہب ہو، تو ان کے ٹھیک جو ہے. پیغمبر ہیں یا جو رہنما ہیں، تو انہوں نے جو ہے اپنے ٹائم پہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک جو ہے نظریہ دیا لوگوں کو. تو بس اس کی حد اتنی ہے، باقی یہ کہ اس کا کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میری سمجھ میں تو آیا. پھر آپ نے مائیکل ہارٹ کی دی 100 پڑھی ہے؟ نہیں سر میں نے نہیں مائیکل ایچ ہارٹ
کی دی 100 پڑھی آپ نے؟ انہوں نے دی 100 جو لکھی ہے اس 100 کے اندر مائیکل ہارٹ تو ویسے ہی خود عیسائی ہے، کرسچن ہے، پتا ہوگا آپ کو. مائیکل ایچ ہارٹ آپ جا کے ماریے گا، مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 کر کے بکس لکھی ہے، اور اس بکس کے اندر سب سے پہلے جو لکھا ہے شخص وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھا ہے. وہ تو پیور جو ہے نان مسلم ہے، اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی رہنما کے طور پر تو دیکھا ہی نہیں، بلکہ ایک پرسن کے طور پر دیکھا، عام پرسن کے طور پر. اور اس میں سب سے پہلے وہ ان کو ذکر کرتا ہے کہ سب سے سچے اور سب سے زیادہ سکسیسفل اگر کوئی پرسن ہے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اب آپ بتائیے، ایک آپ کی آبزرویشن ہے، ایک آپ طالب علم ہیں، کس درجے کے طالب علم ہیں، یعنی کیا پڑھتے ہیں آپ بتائیں گے؟ یعنی ایک لیول بھی تو ہوتا ہے نا، آپ یہ مانتے ہیں نا ہر انسان کا لیول ہوتا ہے، اور اس لیول پر ہی اس کو بات سمجھ میں آتی ہے. تو آپ کو کسی کی بات تو ایکسیپٹیبل ہوگی، کسی کی جس کو آپ بولتے ہوں گے ہاں اس کی بات ہمارے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے. صاحب اگر کوئی بات لوجیکل ہوگی تو پھر وہ تو ماننی پڑے گی، اگر کوئی بندہ نہیں بھی مانے گا تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، بات لوجیکل ہونی چاہیے. یعنی پورا جو ہمارا دار و مدار ہے وہ لوجک کے اوپر ہے، رائٹ؟ جی یعنی اگر وہ بات ہمارے لوجک کے اندر نہیں آ رہی ہے پھر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اوکے جی ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایک انسان بندر بن سکتا ہے یا ایک بندر سے انسان ہو سکتا ہے، لوجک کیا کہہ رہی ہے آپ کی؟ اس میں تو سر یہ تو اسٹڈی کی چیز ہے، جو بھی ہوگا اس کے بارے میں تو مجھے نہیں نہیں پتا ہے. پھر جو بھی کیوں ہوگا وہی بات ہوگی نا. اسٹینڈرڈ جب ہمارا لوجک ہے تو پھر لوجک والا اسٹینڈرڈ ہر جگہ اپلائی کریں گے نا، ہم اس کو چھوڑ کیوں دیں گے؟ تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایک بندر ہے وہ انسان بن سکتا ہے، لوجک کیا کہہ رہی ہے؟ جی سر میں وہی کہہ رہا ہوں، لوجک بھی امپروو ہوتا ہے نا. ابھی اسٹڈی کریں کوئی جس کے ٹھیک ہے، فیلڈ تو ہے آپ لوجک وہ امپروو چیز کر زیادہ لیجئے. اچھی لوجک سے. امپروو کرنے کے بعد آنسر دے دیجیے کہ لوجیکلی آنسر کریں اس کا. آپ اس کو امپروو بھی کر لیں آپ کہ ایک بندر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ انسان بن سکتا ہے. جی مفتی صاحب میں ضرور اس کے بارے میں دیکھوں گا، بٹ ابھی جی تو جو آپ میں دیکھیں گے، آپ کو آپ کہنا مطلب چاہ رہا ہوں. دیکھیے ابھی تک آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے یہاں کھڑے ہو گیا کہ لوجک کے طور پر ہم دیکھیں گے کسی بھی چیز کو. دیکھیے پہلے تو آپ کو ایک اپنے اسٹینڈرڈ طے کرنا. آپ نے اگر اپنے اسٹینڈرڈ لوجک صرف بنا لیا، پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ کو صرف لوجک سے ثابت کرنا پڑے گا. سوال وہی پیدا ہو جائے گا کہ پھر آپ کو اپنی پیدائش لوجک سے ثابت کرنی پڑے گی، لیکن نہیں ثابت کر پائیں گے ہم لوجک سے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ لوجک سے ثابت نہیں کر سکتے، اپنی پیدائش ثابت کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب بالکل لوجیکل ہے، نیچرل چیز ہے. کیسے بتائیے؟ مفتی صاحب یہ تو یہ لوجیکل ثابت کر چیز ہے سکتے کہ یہ ثابت کر سکتے سائنس ہو کہ ایک پیچھے وہ انسان کی ہوتی ہے کہ پیدائش، جو ہے. یہ ثابت کر سکتے ہو کہ ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے ایک انسان سے. یہ نہیں ثابت کر سکتے ہو کہ میں اسی کا بیٹا ہوں. یہ کیسے لوجک سے ثابت کرو گے؟ ہم تو یہ بھی لوجک لگا سکتے ہیں کہ بھائی کسی سے آواز مل رہی ہے، کسی سے شکل مل رہی ہے، تو لوجک تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس سے بھی مل سکتے ہیں آپ. یہ سب تو پاسبل ہے مفتی صاحب، ڈی این اے ٹیسٹ ہے اور بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. جی چلیے آپ یہ بتائیں پڑھائی کیا کر رہے ہیں آپ ابھی اس وقت؟ میں گریجویٹ ہوں مفتی صاحب. گریجویٹ ہیں آپ اور آگے پڑھ رہے ہیں ابھی آپ؟ جی مطلب کیا پڑھائی چل رہی ہے آگے گریجویشن کے بعد آپ کی؟ ابھی ایم میرا اے بھی کر رہے ہیں گریجویشن آپ؟ کا لاسٹ ایئر ہے. نہیں لاسٹ مفتی ایئر ہے، صاحب تھرڈ لاسٹ ایئر ایئر ہے. ہے میرا گریجویشن. ٹھیک ہے چلیے. اور اس کے ساتھ آپ کیا اسٹڈی کرتے ہیں، کیا سنتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر، کس کو سنتے ہیں؟ اس کے علاوہ سر میں مطلب ڈیبیٹس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں، کیسر احمد ہاں عقیلہ ڈیبیٹ. اور بہت سارے لوگ. جی جی جی. اور پھر آپ کیا میرج ہو گئی آپ کی، ابھی باقی ہے؟ نہیں سر ابھی نہیں ہوئی. تو شادی کرنے کا ارادہ ہے آپ کا کہ نہیں؟ جی بالکل ہے. تو مطلب ہے، اور آپ کسی کو لائک کرتے ہیں یا یہ کہ بس جب ابھی ٹائم آئے گا تب کریں گے؟ جی جی ٹائم آئے گا تو کریں. مطلب ٹائم آئے گا تو کریں گے نکاح. کوئی ہے ابھی آپ بتا بھی سکتے ہو پبلک میں، کوئی ایسا وہ حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دعا قبول ہو جائے، قبولیت کی کھڑی ہو. مطلب کوئی ایسا مائنڈ کے اندر آپ کے ہے کہ آپ کو پسند تھا اور پھر آپ نے سوچا کہ شاید نہیں ہو پایا، کوئی ایسا پاسٹ میں؟ نہیں مفتی صاحب کوئی ایسا. ٹھیک ہے چلیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح کرائے اچھے شخص سے، اور دیندار شخص آپ کو ملے، اللہ تعالیٰ ملائے اس کو. ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بعد آپ نے کچھ سوچا، فیوچر کیا سوچا ہے آپ نے، مطلب کیا سوچا ہے پڑھائی کا، کہاں تک جانا ہے آپ کو؟ میں آلریڈی سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں مفتی صاحب، اور مجھے ابھی امپروو اوکے کرنا ہے. اوکے امپروو کرنا ہے. تو آپ جاب کر رہے ہیں آلریڈی، پڑھائی کے ساتھ بھی جاب کر رہے ہیں آپ؟ جی مفتی صاحب. جی جی جی. چلیے تو میری رائے رہے گی آپ کو ایک، سب سے پہلے تو اب یہ ہے کہ آپ نکاح کریے، ٹھیک ہے. اور نکاح کرنے کے بعد یہ جو سوالات آپ کو ہو رہے ہیں، آدھے سوالات کا حل انشاءاللہ آپ کو یہیں سے مل جائے گا. باقی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھنے کے اندر اس کو بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے لیے یہاں پر آسانی ہے، اسلام کے اندر بہت ساری مشکلات ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس وجہ سے بھی اسلام کے اوپر آبجیکشن ہونے لگ جاتا ہے اس کو. باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دین کی طرح ہمیں اسلام نظر آتا ہے، اس میں مضبوطی نہیں ہے. جیسے کہ بھی پہلی چیز آپ کو سوال کر لیا ہم نے آخرت کے بارے میں، آپ نے کہا کہ پروف نہیں ہے، جبکہ ہم نے آپ سے اس کے اوپر سوال کیا کہ کیا سورس ہونا چاہیے. آپ نے ٹرسٹڈ سورس کہا. دو تین چیزیں، ایک تو یہ کہ ٹرسٹڈ سورس آپ کو مضبوطی طور پر ڈیفائن کرنا ہے. ایک عام انسان یا صحابہ کے مقابلے میں ٹرسٹڈ تو نہیں ہو سکتا، اور ایک عام انسان نبی کے مقابلے میں ٹرسٹڈ تو نہیں ہو سکتا. عام انسان کتنا بھی ہوگا وہ نبی جتنا صادق نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ لوجک ہمارے پاس ثابت ہے. اور نمبر 2 پر آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ لوجک کو آپ ڈیفائن کریں گے کہ لوجک
ہی اسٹینڈرڈ ہے ہر جگہ پر، تو آپ خود اپنے آپ سے پوچھیے گا کہ لوجیکلی کتنی چیزوں کو آپ ثابت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. بہت ساری چیز آپ کے لوجک کے خلاف ہوں گی، لیکن پھر بھی آپ کو پھر بھی اس کو ماننا ہی پڑتا ہے. لوجک وہاں پر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب تو یہ ہو گیا پھر کہ اگر آپ کے سامنے معجزے کا ذکر کیا جائے گا تو آپ اپنی لوجک سے دیکھیں گے اور آپ اس کو انکار کر دیں گے، ہے نا، کیونکہ آپ کے سمجھ میں تو لوجک آنے والا نہیں ہے کہ بھائی معجزہ تو لوجک سے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو کیسے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں گے. تو اس معاملے کے اندر تذبذب کا شکار ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور نیکسٹ ٹائم جوائن کریے انشاءاللہ تو گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی مفتی صاحب چلیے شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں ایان